السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، آن لائن گیمز کا رجحان ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کہ ہر دوسرا بچہ آپ کو آن لائن گیمز کھیلتا ہوا نظر آئے گا، اور والدین بھی اس چیز میں اتنے ریلیکس اور اتنے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ آن لائن گیم کھیل رہا ہے تو چلیں شکر ہے، وہ کم از کم کوئی فیس بک تو استعمال نہیں کر رہا، وہ کوئی یوٹیوب تو استعمال نہیں کر رہا، وہ کسی سے واٹس ایپ کے اوپر بات تو نہیں کر رہا، گیم ہی تو کھیل رہا ہے نا، تو چلیں یہ سب سے بہترین بات ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں پتہ، ہم پیرنٹس کو اس اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ آن لائن گیم جو ہے یہ ہی سب سے زیادہ ہر طرح کی خرابیوں کی جڑ بن چکی ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بچہ گیم کھیل رہا ہے، لیکن یہی گیم جو ہے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس چیز کا کہ آپ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں جہاں مرضی چاہیں، جس سے مرضی چاہیں رابطہ کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا ہے پاکستان کے شہر حیدرآباد میں، جہاں پر ایک لڑکی جو کہ سیکنڈ ایئر کی طالبہ تھی، یہ عادتاً لوڈو سٹار کھیلا کرتی تھی، اس کو لوڈو سٹار کھیلنے کا شوق تھا، اور اس کے والدین کو بھی ایسا ہی لگتا تھا کہ ہماری بچی گیم کھیل رہی ہے۔ اس گیم کے دوران، اس گیم کو کھیلتے ہوئے اس کا رابطہ ہوتا ہے انڈیا کے ایک لڑکے سے جس کا نام ملائم سنگھ بتایا جاتا ہے۔ یہ سکھ لڑکا تھا جس کا کہ اس لڑکی جس کا نام اقرا راجوانی بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ ہوا۔ اس گیم کے تھرو رابطہ ہونے کے بعد دونوں کی دوستی بڑھتی چلی گئی، دونوں کے رابطے بڑھتے چلے گئے، جس کے بعد کہتے ہیں اقرا نے ملائم سنگھ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور ملائم سنگھ نے یہ کہا کہ تم بھارت آ جاؤ تو پھر ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نہ تو اقرا کے پاس کوئی ڈاکومنٹس تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ویزا تھا، نہ ہی کوئی پاسپورٹ تھا، تو یہ بھارت کس طرح سے جاتی؟ ملائم سنگھ نے جو اس کے ساتھ مل کر پلان بنایا، وہ پلان کچھ اس طرح سے بنایا کہ نیپال میں، کیونکہ نیپال کے تمام شہری جو ہیں ان کو بھارت آنے کے لیے کسی قسم کے ویزے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ٹریولنگ کے لیے، تو ملائم سنگھ نے اس کے ساتھ یہ پلان بنایا کہ آپ پہلے بھاگ کر نیپال پہنچو اور پھر وہاں سے میں آپ کو بھارت لے آؤں گا، کیونکہ کسی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس کے بعد یہ جو لڑکی ہے اقرا، یہ حیدرآباد سے بھاگ کر کراچی پہنچتی ہے، کراچی سے یہ ٹریول کرتی ہے نیپال کی طرف، اور وہاں پر کیا کہتے ہیں ملائم سنگھ اس کو جو ہے ریسیو کرتا ہے، اور وہاں پر یہ دونوں باقاعدہ طور پر شادی کر لیتے ہیں، جس کا کہ انڈین ٹی وی جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ شادی جو ہے ہندو رسومات کے عین مطابق ہوئی، اور اس کے بعد لڑکی کا نام بھی بدل کر ہندو نام رکھ دیا گیا، ہندو مذہب کے مطابق کوئی نام رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ دونوں جو ہے کم از کم 1.5 سے 2 مہینے وہاں پر رہے، اور اس کے بعد جو ہے ملائم سنگھ اس کو وہاں سے لے کر بنگلور آ گیا، جہاں پر کہ یہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتا تھا کسی کمپنی میں، اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ لیبرز کے لیے جو کمرے، جو رہائش ان کو ملی ہوئی تھی، اس میں یہ اس لڑکی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ دونوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے کوئی آپس میں اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، کہ جس کے بعد اقرا جو ہے پولیس اسٹیشن پہنچ گئی، اور اس نے ملائم سنگھ کے خلاف FIR درج کروانے کی کوشش کی، جس میں پولیس نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو، تو اس نے یہ بتایا کہ میں مسلمان لڑکی ہوں، میرا تعلق پاکستان سے ہے، میرا نام اقرا ہے، جس پر انڈین پولیس شاکڈ ہو گئی، اور انہوں نے اس سے جب انکوائری وغیرہ کی تو اقرا کے پاس کسی قسم کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں نکلے، کوئی ویزا، کوئی پاسپورٹ، کچھ بھی نہیں نکلا، جس پر کہ تفتیش کی گئی کہ آخر یہ لڑکی انڈیا کیسے پہنچی، تو پھر جو ہے یہ چیز سامنے آئی کہ ملائم سنگھ نے کتنا بڑا پلان بنا کر اقرا کو ناجائز طریقے سے پاکستان سے بھارت منتقل کیا، جس کے بعد ملائم سنگھ کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور نہ صرف ملائم سنگھ کو گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے مالک مکان کو، جس کے کرائے میں، جس کے گھر میں کرائے پر یہ لوگ رہ رہے تھے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملائم سنگھ کو گرفتار کر لیا گیا، اور ملائم سنگھ کے خلاف جب تحقیقات کی گئیں تو یہ پتہ چلا کہ اس نے باقاعدہ طور پر بہت بڑا پلان رچا کر اس لڑکی کو پاکستان سے ناجائز طریقے سے بھارت میں منتقل کیا۔ جب یہ خبر ٹی وی پر ہائی لائٹ ہونا شروع ہوئی، انڈین میڈیا نے اس کو رپورٹ کرنا شروع کیا، تو خبر پاکستان میں اس لڑکی اقرا کے والدین تک بھی پہنچی، جس سے کہ والدین نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا، اور کیا کہتے ہیں پھر تحقیقات میں یہ بات پتہ چلی کہ واقعی اس کے لڑکی اقرا کے والدین نے 19 سپتمبر کو ایک درخواست پولیس میں دی تھی اپنی بچی کے گمشدگی کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 19 اکتوبر کو ہماری لڑکی کالج گئی، جو کہ وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھا کرتی تھی اقرا، لیکن دوپہر 1 بجے تک جب وہاں سے واپس نہیں آئی تو انہوں نے پولیس میں درخواست دی اپنی بچی کی گمشدگی کی، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی کہ لڑکی کہاں گئی، کہاں نہیں گئی۔ پولیس نے بھی لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن لڑکی نہ مل سکی۔
لیکن اب حیرت کی بات یہ ہے کہ FIA نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لڑکی جو ہے اس نے 19 اکتوبر کو جو ہے حیدرآباد سے نیپال کی طرف سفر کیا ہے۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ لڑکی اپنے گھر سے 19 ستمبر کو غائب ہوتی ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے وقفے کے بعد 19 اکتوبر کو وہ نیپال کی طرف سفر کرتی ہے۔ بہرحال والدین کا یہ کہنا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہم نے جب ٹی وی پر یہ خبر دیکھی، انڈین میڈیا کی طرف سے یہ خبر دیکھی کہ جو ہے ایک لڑکی جو کہ پاکستان سے آئی ہے اور اس نے ناجائز طریقے سے پاکستان سے انڈیا پہنچی ہے، اور انڈیا میں اس نے ہندو شخص ملائم سنگھ کے ساتھ شادی کی ہے۔ نہ صرف اس کے ساتھ شادی کی ہے بلکہ اس کے ساتھ ہندو مذہب میں کنورٹ ہو کر وہ ایک ہندوانہ نام رکھ کر اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اس بات کے پتہ چلتے ہی والدین نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ ان کی بچی ان کو واپس دلوائی جائے، جس کے بارے میں وزارت داخلہ سے بھی رابطہ کر لیا گیا ہے، انڈین ایمبیسی سے بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا جائے، جو کہ ایک حادثاتی طور پر ایک شخص کے دھوکے میں آ کر تو انڈیا اس طرح سے پہنچ گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ کی جا رہی ہے کہ لڑکی بہت جلد ہی واپس پاکستان آ جائے گی، لیکن سوچنے کی اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو آن لائن گیمز ہوتی ہیں، جن کو ہم سب سے سیف ذریعہ سمجھتے ہیں اپنے بچوں کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اپنے بچوں کی مصروفیت کے حوالے سے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ مزید دوسرے جو غلط چیزیں ہیں، مزید دوسری جو گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچے ہوئے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آن لائن گیمز جو ہیں آج کل سب چیزوں کی گمراہی کی جڑ بن چکی ہیں، ہر طرح کے غلط لوگوں کے رابطے کا ایک رستہ بن چکی ہیں، اور بچوں کو ورگلانے کا ایک بہت ہی آسان اور بہت ہی جو ہے معمولی سا طریقہ ہے، جس کے ذریعے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں۔ اس چیز پر بہت زیادہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔